السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام سیدہ ایمان ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایسا ٹاپک لے کے آئی ہوں جس کے بارے میں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے ادھار۔ جی ہاں، یہ وہ والا ادھار نہیں ہے کہ آپ کسی کی شاپ پہ گئے، کسی کی دکان پہ گئے اور آپ ان سے ادھار لے کے آ گئے۔ یہ وہ والا ادھار نہیں ہے۔ یہ ایسے ادھار ہیں جن کو آپ نے اگر کسی کو دے دیا نا تو آپ کی زندگی ہو جائے گی اجیرن۔ آپ کی زندگی میں اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات، اتنی ٹینشن آ جائیں گی کہ آپ بولیں گے واقعی یہ پریشانیاں تو میرے ہی اپنی ہی لائی ہوئی ہیں، یہ میرے اپنے ہاتھ کی پریشانیاں ہیں، اور اگر میں چاہتا یا چاہتی تو میں یہ پریشانی اپنی روک سکتی تھی آنے سے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے یہ 7 چیزیں کسی کو ادھار نہ دیں ورنہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کی مدد، محبت اور سخاوت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی عقل اور حکمت سے کام لینے کا بھی حکم دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم جذبات میں آ کے اپنے کچھ قیمتی چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور بعد میں یا وہ چیز خراب حالت میں واپسی ملتی ہے یا واپسی ہی نہیں ملتی، اور اس کی وجہ سے تعلقات میں بھی تلخی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم 7 ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں ادھار دیتے وقت بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ پہلی چیز، اپنی ذاتی دستاویزات۔ آج کل شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اے ٹی ایم کارڈ، چیک بک یا دیگر اہم کاغذات بہت حساس ہیں۔ یہ بہت حساس چیزیں ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ یہ اتنا منفرد ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن جب آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں نے ہر ایک بات، ہر ایک پوائنٹ آپ کے فائدے کے لیے بتایا ہے، اور اس سے آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ تو اگر یہ غلط ہاتھوں سے چلے گئے نا، غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو انسان کو مالی اور قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب اس لیے ذاتی دستاویزات کسی کو بھی ادھار نہ دیں یا غلطی سے بھی ان کے پاس نہ رکھائیں۔ آپ کی اپنی چیزیں ہیں، آپ اپنی حفاظت خود کریں۔ آپ کو یہ بات سننے میں تو بہت چھوٹی لگ رہی ہوگی کہ کیا فضول بات ہے، ہم کیوں کسی کو اپنی چیز دیں گے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست یا ایک رشتہ دار کے پاس ہم کچھ چیزیں اپنی رکھوا لیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، اور ہم پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے بعد میں بہت نقصان دہ بنتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ دوسری چیز ہے موبائل فون۔ آج کل موبائل فون صرف ایک آلہ نہیں ہے، ایک ضرورت کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہماری ذاتی معلومات، تصاویر، بینک اکاؤنٹ اور بہت سی اہم چیزوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو اپنا فون دیتے وقت احتیاط ضرور کریں۔ اگر آپ کو کوئی سڑک پہ یا کوئی ایسی جگہ مل رہا ہے جو آپ کا فون مانگ رہا ہے کہ ایک کال کرنے کے لیے ہمیں اپنا موبائل دے دیں، تو آپ بہت ساری پرائیویسیز آتی ہیں اس میں، آپ اپنی پرائیویسی لگا کے کہ اگر اس بندے کو صرف کال کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کال ہی کر سکے، صرف ڈائل سے آگے نہ بڑھ سکے، اتنی پرائیویسی آتی ہیں، آپ وہ پرائیویسی لگا کے اس بندے کو دیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس لیے کسی کو بھی اپنا فون دیتے وقت احتیاط کریں۔ تیسری چیز ہے پیسے۔ اپنے استطاعت سے زیادہ مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے پیسے ادھار دینا کہ خود آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، دانش مندی نہیں ہے۔ اس لیے اتنا ہی قرض دیں جس کے نہ ملنے کی صورت میں آپ کو شدید نقصان نہ ہو۔ چوتھا، اپنے گھر کی چابیاں۔ ہر انسان کی پرائیویسی اور گھر کی حفاظت بہت اہم ہے، اس لیے بلا ضرورت گھر کی چابیاں کسی کے حوالے کرنا بعد میں پریشان کن ہو سکتا ہے، آپ کی پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اکثر ہم لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے پڑوسی کو یا اپنے نیبر میں کہیں بھی چابیاں دے جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہماری چابیاں آپ رکھ لیں۔ بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کو یہ بھی اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی چیز کی حفاظت خود کرنی ہے۔ کل کو کوئی نقصان ہو گیا تو سامنے والے کا نہیں، نقصان صرف ہمارا ہی ہوگا، ہمیں پریشانی ہوگی، ہمیں ہی دکھ ہوگا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کی حفاظت خود کریں اور اپنی چیزوں کی ذمہ داری خود لیں، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو آپ اس کو خود نقصان کو پورا کر لیں۔ بعض اوقات ہم سے خود نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی دوسرے سے ہمارا نقصان ہو جائے تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ٹھیک کرنا۔ پانچویں چیز ہے اپنی گاڑی۔
بعض اوقات لوگ محبت یا تعلق کی وجہ سے اپنی گاڑی دوسروں کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو نقصان کا سامنا مالک کو ہی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو گاڑی دی کسی مجبوری میں یا کسی ضرورت میں ہی صحیح، تو اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا اس گاڑی کے ساتھ، تو وہ کیا کرے گا؟ مالک تو آپ ہیں، نقصان تو آپ کو ہی ہوگا۔ گاڑی جو آپ نے پیسے جوڑ کے اپنی دن رات محنت کر کے وہ گاڑی خریدی ہے، تو اگر نقصان ہو جائے تو آپ کو اتنا افسوس ہوگا نا، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس تو بن مانگے اور بن محنت کی آ جاتی ہے، لیکن جن کے پاس محنت سے آتی ہے نا، جو اپنی شوق اپنے سکون برباد کر کے جاب کر کے ایک ایک پیسہ جمع کر کے گاڑی لے رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھے کوئی گاڑی کی اہمیت۔ تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اپنی عزت اور اعتماد۔ سب سے قیمتی چیز انسان کی عزت اور اعتماد ہے۔ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم اس پر اندھا اعتماد کریں۔ اعتماد ضرور کریں، لیکن عقل اور احتیاط کے ساتھ۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی پر شک کرنا یا لوگوں سے تعلقات ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ محبت اور اچھے تعلقات کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے، کیونکہ جب نقصان ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ پچھتاوا اتنا تکلیف دیتا ہے، اور اس پچھتاوے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کی کوئی دوا بھی نہیں ہوتی۔ ہم پچھتاتے رہتے ہیں اور ہمارے دل و دماغ پہ بوجھ بڑھتا رہتا ہے، اور پچھتاوا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ یہ نقصان ہمیں صرف دشمنوں سے نہیں ہوتا، اپنی بد احتیاطی سے، اپنی لاپرواہی سے بھی ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ، اپنے کاروباری معاملات۔ ہر کاروبار کے کچھ راز، منصوبے اور معلومات ہوتی ہیں۔ ہر شخص قابل اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے اپنے کاروباری معاملات ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ جتنے بھی میرے پوائنٹس ہیں، 7 پوائنٹس جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، 7 پوائنٹس، ان میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ بھی فضول نہیں لگے گا۔ آپ سوچیں، اور جن کے ساتھ یہ سب گزرتا ہے نا، ان کے لیے یہ سارے پوائنٹس بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طریقے سے، چاہے وہ عزتوں کا معاملہ ہو، چاہے کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی معاملے میں، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے۔ اور پلیز اپنا خیال رکھیں اور اعتماد ضرور کریں، رشتوں میں ضرور انوالو ہوں، لیکن احتیاط بھی کریں اور صحیح غلط کی سمجھ رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، اسی لیے کہ ہم سوچیں، سمجھیں، پرکھیں۔ اگر آنکھیں بند کر کے آپ کسی پر اعتماد کرنے لگے اور نقصان ہو گیا، تو یہ تو صرف آپ کے اپنے ہاتھوں سے نقصان ہوا نا، اس میں کسی دوسرے کا تو کوئی نہ نقصان ہے، نہ کسی دوسرے کا کوئی قصور ہے۔ تو ہمیں اپنا خیال، ہم نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے، جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کا، اگر آپ کو ان ساری پوائنٹس میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگا، قابل اعتماد لگا، کچھ سمجھ آیا، تو آپ اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ملے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح اچھی باتیں شیئر کر سکوں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے، جو میری موسٹ انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہے آپ کے لیے۔ اور آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی ہر دعا میں یاد رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے اور آپ کی ہر جائز مقصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ سیدہ ایمان کو اجازت دیجیے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو اچھے سے موضوع، اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے سیدہ ایمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔